السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو جو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے غزوۃ خندق کے بارے میں۔ یہ غزوہ خندق مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، تو چلے میرے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ غزوہ خندق یا احزاب۔ جنگ احد کے بعد قریش، یہود اور عرب کے دیگر قبائل کے درمیان میں طے پایا کہ متحد ہو کر اسلام کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکلنے جانے والے یہودی قبائل بنی نضیر کے درمیان میں ہوا۔ اس کے بعد بنی نضیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرک قبائل غطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر تیار کیا۔ اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن کریم نے احزاب کا نام دیا ہے۔ ان میں ابو سفیان کی قیادت میں 4000 پیدل فوجی اور 1500 کے قریب اونٹ پر سوار شامل تھے۔ دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی، جس کے 1000 سوار آنیہ کی قیادت میں تھی۔ اس کے علاوہ بنی مرہ کے 400، بنی شجاع کے 700 اور کچھ دیگر قبائل کے افراد شامل تھے۔ مجموعی طور پر تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی۔ جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک انتہائی بڑی فوج طاقت تھی۔ یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مدینہ ارد گرد کے پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل تھے، جو ایک قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے۔ اور کوہ راتج کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کی کھدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے۔ اس دوران میں حضرت سلمان فارسی نہایت جوش و خروش سے کام کرتے رہے، اور اس وجہ سے انصار کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہے، اور مہاجر کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ کھدائی کے دوران میں سلمان فارسی کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا، جو ان سے اور دوسرے سے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا۔ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لائے اور کھلاڑی کی ضرب لگائی۔ ایک بجلی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند کی۔ دوسرا اور تیسری ضرب پر بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت سلمان فارسی نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سے چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور صنعاء کے محلوں کو کھلتے دیکھا۔ دوسری مرتبہ بجلی چمکی پر شام و مغرب کے خائی سرخ کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ میری امت کے ہاتھ مسخر ہو جائیں گے۔ 20 دن میں خندق مکمل ہوگی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی۔ تقریباً 2.25 سے 2.5 میٹر گہری تھی اور اتنی جوہری تھی کہ ایک گھوڑا سوار جست لگا کر بھی پار نہ کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ خندق کھودنے کے 3 روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبور رک گئے۔ ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے پریشان ہو کر رہ گئے۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد عمرو بن عبدود کی قیادت میں 5 سواروں نے خندق کو ایک کم چوری سے جگہ سے پار کر لیا۔ عمرو بن عبدود، اکرمہ ابن ابو جہل، ضرار ابن خطاب، نوفل ابن عبداللہ اور ابن ابی وہب۔ عمرو بن عبدود کا عرب کا مشہور بہادر تھا اور اس کی دہشت سے لوگ ڈرتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کو لے کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے ماننے والو، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے جہنم میں بھیج دے؟ اور اپنی بات کے تکرار کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے؟ علی نے آمد کی ظاہر کی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری بار دفعہ پوچھا۔ تینوں دفعہ علی ہی تیار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد غبار چھا گیا تھا۔ نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، علی نے اس سے قتل کر دیا ہے۔ عمرو بن عبدو کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے قابل ساتھی فوراً فرار ہونے لگے۔ نوفل ابن عبداللہ فرار ہوتے ہوئے وقت خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر علی نے قتل کر دیا۔ باقی فرار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک رات شدید اور سخت آندھی چلی جس نے مشرکین کی خیموں کو اکھاڑا اور ان کی روشنیاں بجھا دی۔ ہر جگہ اندھیرا ہو گیا۔ مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اس جنگ سے ایک بات واضح ہوگی کہ یہودیوں پر اعتماد ٹھیک نہیں۔ یہودی قبیلہ بنی قریظہ کے عہد شکنی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کو سبق سکھانے کا فیصلہ اور غزوہ خندق کے فوراً بعد خدائی احکام کے تحت ان کے ساتھ جنگ کی جیسے غزوہ بنی قریظہ کہتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے۔ مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھال نہ سکی۔ اس جنگ کے بارے میں سورۃ احزاب میں آیت 9 سے 25 تک نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।